بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، الحمد اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد ماجد عبداللہ کو ان کے والد عبد المطلب نے حکم کیا کہ مدینہ منورہ سے جا کر کھجوریں لے آئیں۔ حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بصورت حمل چھوڑ کر چلے گئے اور اتفاقاً وہیں ان کی وفات ہو گئی اور والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ دولت خداداد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہوئی۔ شرفائے عرب کی عام عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے قرب و جوار کے دیہات میں بھیج دیتے تھے، جس سے بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور خالص عربی بھی سیکھ جاتے تھے، اور اسی لیے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں شیر خوار بچے لینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں طائف سے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال قحط تھا، میری گود میں ایک بچہ بھی تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا تھا اور ہم اس کی وجہ سے بیٹھ کر رات گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے اندر بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ کے سفر میں جس دراز گوش پر سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا، ہمراہی بھی اس سے تنگ آ رہے تھے۔ بالآخر مشکل سے یہ سفر طے ہوا۔ مکہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی تھی اور یہ سنتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو کوئی قبول نہ کرتی، کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی توقع نہ تھی۔ ادھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا۔ ان کی دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت بن گئی، کیونکہ دودھ کم دے کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس جائے، خالی سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے کو لے چلوں، تو شوہر نے منظور کیا اور یہ اس در یتیم کو لے آئیں، جس سے آمنہ اور حلیمہ کے گھر نہیں بلکہ مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ خدا کا فضل تھا کہ حلیمہ کی قسمت جاگی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گود میں آ گئے۔ جب حلیمہ سعدیہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے بیٹھی تو برکات کا ظہور شروع ہو گیا۔ اس قدر دودھ اترا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور اس کے بعد آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ میرے شوہر نے اس کا دودھ دھو لیا اور اس کے بعد ہم سب نے اس دودھ کو سیر ہو کے پیا اور رات بھر آرام سے گزری۔ مدتوں بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم اطمینان کے ساتھ سو گئے۔ اب تو میرا شوہر بھی کہنے لگا کہ حلیمہ تم تو بڑا ہی مبارک بچہ لے آئی ہو۔ میں نے کہا ہاں، مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ نہایت مبارک لڑکا ہے۔ اس کے بعد ہم مکہ سے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اسی دراز گوش پر سوار ہوئی، مگر اس مرتبہ خدا کی قدرت کا تماشا دیکھتی ہوں کہ اب وہ اتنا تیز چلتا ہے کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچتی۔ میری ہمراہی عورتیں تعجب سے مجھے کہنے لگی کہ یہ وہی ہے جس پر تم آئی تھی۔ الغرض راستہ قطع ہوا، ہم گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی تھے، لیکن میرا گھر میں داخل ہونا تھا اور میری بکریوں کا دودھ بھر آ گیا۔ اب روز میری بکریاں دودھ سے بھری آتی ہیں اور کسی ایک کو بھی قطرہ نہیں ملتا۔ میری قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا تم بھی اپنے جانور اسی جگہ چروایا کرو جہاں پہ حلیمہ بکریاں چراتی ہے، مگر وہاں چراگاہ اور جنگل کی خصوصیات نہ تھی بلکہ کسی اور ہی لال کی خاطر منظور تھی، اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے؟ چنانچہ ایک ہی جگہ چرنے کے بعد بھی ان کے جانور دودھ سے خالی اور میری بکریاں بھری ہوئی آتی تھیں۔ اسی طرح ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکات کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو یہ کلمات آپ کی زبان سے جاری ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشو نما اور سب بچوں سے الگ تھا۔ 2 سال میں ہی اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم حسب قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کا جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ اتفاقاً اس سال مکہ میں طاعون پھیل رہا تھا۔ ہم وبا کا بہانہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہے، باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے، مگر خود علیحدہ رہتے تھے۔ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے دوسرے بھائی بہن کیا کرتے ہیں، وہ دن بھر نظر کیوں نہیں آتے؟
میں نے کہا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بھیجا کرو، اور اس کے بعد اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں مویشیوں کے ساتھ پھر رہے تھے کہ عبداللہ دوڑتے اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے اور کہا میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ لیا ہے اور شکم چاک کر دیا ہے، اور میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مگر رنگ خوف سے متغیر ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور پیٹ چاک کر کے اس میں کچھ ڈھونڈ کر نکال دیا، معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لائے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے اٹھا لیا اور چلانا شروع کر دیا کہ اے آل عرب دوڑو، جو بلا تم پر انقریب پہنچنے والی تھی اس کو دفع کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے اب تک کبھی نہیں سنا۔ حضرت حلیمہ یہ سن کر جھنجھلا اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدبخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آئیں، لیکن اس دوسرے واقعے نے ان کو اس پر آمادہ کیا کہ آپ کو اور آپ کی والدہ ماجدہ کو سپرد کر دیا جائے۔ جب مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ شریف کے سپرد کیا گیا تو انہوں نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کر کے تم واپس یہاں سے لے گئی تھی اور اس قدر جلد واپس کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اصرار کے بعد حضرت حلیمہ کو تمام واقعہ عرض کر دینا پڑا۔ انہوں نے سن کر فرمایا بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص نشانی ہے، اور پھر ایام حمل کے وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات بھی سنائے۔